زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سے اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عمومی طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خصوصی طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج انشاءاللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اور ہمارے اعمال پر گفتگو کی جائے گی. اسلام وہ دین رحمت، رسول و رسول رحمت، قرآن وہ اللہ کی کتاب جو ہمارے لیے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے. یہ نبی کی احادیث، یہ قرآن کی آیتیں اور اسلام کے فرامین ہمیں قدم قدم پر اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو سنبھل کر چلنا ہے، دیکھو اس طریقے سے اٹھنا اور بیٹھنا ہے، اس طریقے کی زندگی تمہیں گزارنی ہے. قدم قدم پر رسول رحمت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. کیسے کھائیں، کیسے پیئیں، کیسے سوئیں، کیسے جاگیں، کیسے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، کیسے تدفین کا مسئلہ ہو، سارے غرض کے زندگی کے اعمال میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یہاں تک کہ آنے والے حالات بھی پیش کر دیے. کہا دیکھو امتوں میں، ہمارے آنے والے دور میں، ہماری امت میں ایسے ایسے واقعات ہونے والے ہیں، تم اس سے بچ کر رہنا. اس کو پیشن گوئیاں کہا جاتا ہے. پیشن گوئی جو آنے والے وقت میں حالات ہوتے ہیں وہ پیش کی گئی ہے اللہ کے نبی کی جانب سے. اور لوگوں، اللہ کی قسم، وما انطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد الرسول اللہ یہ پیشن گوئیاں اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ جو وحی کے ذریعے سے اللہ آپ پر اتارتا ہے وہ پیشن گوئیاں ہم تک پہنچائی گئی ہیں. اور یہ جو پیشن گوئیاں ہیں
جو اس میں قبیح اور برے اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے، بری عادتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، یہ پیشن گوئیاں کرنے کا مقصد، یہ باتیں پہلے ہی بتانے کا مقصد یہ کہ جو برے اعمال، بری باتیں تمہارے سامنے کی پیش کی جا رہی ہے آنے والے وقتوں کی، یہ کاموں سے تمہیں بچ کر رہنا ہے، ان باتوں سے تمہیں بچ کر رہنا ہے، یہ برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کی فکر میں آنے والے وقت کے حالات بھی پیش کیے اور ایک کے بعد دیگر کئی طرح کی پیشن گوئیاں کی۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ اللہ کے نبی کی چند پیشن گوئیاں اور وہ برے اعمال سے کیسے بچیں، ان بات پر توجہ دلانے کے لیے باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آج کے سیشن کی، ہمارے آج کے خطبہ جمعہ کی پیشن گوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو بخاری مسلم کی ہے، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِشَبْرٍ بِشَبْرٍ شَبْرٍ بِشَبْرٍ بِذِرَاعٍ بِذِرَاعٍ۔ لوگوں ایک وقت میری امت میں آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا میری امت کے اندر، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا، لوگ اتباع کریں گے، لوگ پیروی کریں گے، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں، شبرم بشبرم، بالش بر بالش ان کی پیروی کی جائے گی، ذراعم بذراعن، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر جو ہوتا ہے ایسے ڈٹو کاپی کی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا حتی لو سلکو، یہاں تک کہ وہ داخل ہوں گے زبی، گھوڑ پھوڑ کے سوراخ میں، حتی لو سلکو جعر زبی، وہ یہاں تک کہ گھوڑ پھوڑ کے سوراخ میں داخل ہوں گے، فسلکتمو، تم بھی ان کے پیچھے داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ پیشن گوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ پیشن گوئی سنی تو سوال کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا ان سے مراد یہودی و نصارہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا فمن، پھر اور کون؟ یہ یہودی اور نصارہ ہے جن کے بالش در بالش، قدم با قدم تم ایسے پیروی کرنے لگو گے کہ وہ ایک گھوڑ پھوڑ کے گھر میں داخل ہوں گے، ایک گھوڑ پھوڑ کے سوراخ میں داخل ہوں گے، تم سوچو گے نہیں، تم سمجھو گے نہیں، تم بھی ان کی پیروی میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا آج کے ہمارے اعمال اس بات کی گواہی نہیں دیتے؟ کیا آج کے ہمارے احوال اس بات کی گواہی نہیں دیتے؟ کیا آج کے ہمارے معاملات اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ آج انسان یہودیوں اور نصرانیوں کے نقش قدم پر چلنے کو کامیابی سمجھ بیٹھا ہے؟ سکسسفل لائف کون سی؟ نصرانیوں کی۔ عیسائی جو کرتے ہیں ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، نصرانی جو کھاتے ہیں ہم وہ کھانا چاہتے ہیں، وہ جو پہنتے ہیں ہم وہ پہننا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کے مطابق ایک اور پیشن گوئی جو یہودی اور نصرانیوں کے اعمال کے مطابق اللہ کے نبی نے یہ حدیث میں فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے مرض میں مبتلا تھے، اللہ کے نبی کے آخری دن چل رہے تھے، آپ کی شدت، آپ کی تکلیف کی شدت اس قدر کہ اللہ کے نبی کبھی اپنے منہ پر چادر اوڑھ لیتے، جب شدت بڑھ جاتی نکال دیتے، اپنے ہاتھوں کو پانی کے مرتبان میں رکھ دیتے، کبھی اپنے چہرے کو ڈھانک لیتے، کبھی اپنے چہرے کو نکال لیتے۔ یہی کشمکش کے ماحول میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ لعنت ہو، اللہ لعنت کر ان لوگوں پر جو یہودی اور نصرانی ہے۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد اور سجدگاہ بنا لیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الیہود۔ آج امت کا بیڑا غرق اس وجہ سے کہ یہ امت اللہ کے بنائے ہوئے سر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر دھرنے والی ہو گئی۔ لعنت اللہ علی الیہود۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، وہ یہودیوں نے، وہ نصرانیوں نے اپنے انبیاءوں کی قبروں کو سجدگاہ بنایا ہے، اور آج امت مسلمہ کا اکثریت کا طبقہ درگاہوں کے نام پر، چلوں کے نام پر، مقبروں کے نام پر اپنے ولیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔
शिब्रम बिशिब्रिन ज़िराम बिज़िराइन, बालिश दर बालिश कॉपी करेंगे यहूदियों को, नसरानियों को एक एक हाथ के बराबर कॉपी करेंगे। आज उम्मत का तबका देखिए आप, जाइए दरगाहों की हालत क्या, दस्तगाह कब्रिस्तान जहां पर कब्र होते हैं वहां पर जाना सुन्नत है, लेकिन सर झुकाने के लिए नहीं, अकल हासिल करने के लिए, इबरत हासिल करने के लिए कि मौला तेरे वली को मौत आई हम तो हकीर है, मौला तेरे नबी को मौत आई हम तो हकीर है, मौला बड़े बड़े फख्र करने वाले, इतराने वाले, बड़ी बड़ी महलों के मालिक, बड़े बड़े सल्तनतों के बादशाह, ये मनो मिट्टी में दफन है, अल्लाह हम भी मरने वाले हैं। इत्तखज़ू, क्या बनाया उन्होंने, अपने अंबियाओं की कब्रों को सजदगा बना लिया। और आज उम्मत का अक्सर तबका देखिए आप जाकर, अल्लाह अकबर, क्या वक्त आ गया उम्मत पर कि रब के बनाए हुए सर को किसी जिंदा इंसान के सामने झुका देते हो, शर्म नहीं आती। बहुत जगहों के महफिलों में हमने देखा है, भाई वली होगा, माने ना माने अपनी अपनी मर्जी, तुम मानते हो कोई नहीं मानता है कोई मसला नहीं, वो अल्लाह का वली होगा, अल्लाह जाने वो जाने, उसका अपना रुतबा होगा, उसकी अपनी इज्जत होगी, लेकिन उसकी इज्जत इतनी बड़ी नहीं, उसका विकार मर्तबा इतना बड़ा नहीं कि जो सजदा अल्लाह को किया जाता है वो इंसान को कर बैठे। अल्लाह अकबर। दावतों में, फंक्शन हॉलों में, घरों के अंदर आज ये उम्मत यहूदी और नसरानियों को कॉपी करने वाली, कोई मुर्शद आ गए धड़ाधड़ गिर रहे हैं, धड़ाधड़ उनके कदमों पर, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं। लानत फरमाई अल्लाह के नबी ने, लानत फरमाई अल्लाह के नबी ने, ऐसे लोगों पर लानत की है जो अपने बड़ों के मजारों को या अपने बड़ों के सामने सजदा करते हैं। अल्लाह अकबर। और तावीलात में तो ये उम्मत से बढ़कर कोई नहीं, एक्सक्यूजेस में तो ये उम्मत से बढ़कर कोई नहीं, कि गिरे लेकिन हमारा सर ऊपर हमारा पैर ऊपर, गिर जाएंगे फिर भी कहेंगे हमारी टांग ऊपर है। भाई टांग तो ऊपर ही है हमारी, कम से कम। उम्मत यहूदी और नसरानियों के नक्शे कदम पर, घरों के अंदर जो गैर मुसलमान अपने माता पिता के, अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, मुसलमानों के घरों के अंदर यह रिवाज आज है यहूदी और नसरानियों और मुशरिकों का। हज करके आए तो पैर छूना, हाजी मियां है या हजानी मां है तो पैर छूना उनके, हाँ उनको सजदा करना, औज़ बिल्लाह, यहूदियों की लानत, नसरानियों का तरीका, लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा, यहूदी और नसरानियों पर अल्लाह की लानत हो। क्यों? इत्तखज़ू कुबूरहुम अंबियाहिम मसाजिद, सजदगा बनाया उन्होंने। कोई आकर ये तावील हमसे कह दे कि जनाब सजदा इबादत का नहीं, इबादत समझ के नहीं कर रही, नमाज का सजदा नहीं, इज्जत के लिए सजदा कर रहे हैं। लोगों सुनो, हदीस बयान कर रहा हूं, ये हदीसें किसी की दिल लगी की बातें नहीं, किसी के दिमाग में आ गई कोई लिख दिया बातें नहीं, रात को ख्वाब में देखा लिख दिया नहीं, ये हदीसें वो वमा अंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, नबी हदीसें अपनी तरफ से बयान नहीं करते, इन पर वही की जाती है तब बयान की जाती है। इज्जत के सजदे की बात, तुम इज्जत के लिए सजदा करते हो। अल्लाह अकबर। मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम का सफर करके आए हैं। इब्ने माजा की हदीस पढ़ लेना जाकर। हजरत मुआज़ आए और अचानक अल्लाह के नबी के सामने सजदा रेज़ हो गए। साहबा के साथ बैठे, सब साहबा बैठे, मुआज़ आए शाम के सफर से, मुआज़ शाम के सफर से आए हैं। उठाओ इब्ने माजा हदीस की किताब, मनगढ़ंत बात नहीं, किसी के किस्से कहानियों की बात नहीं, ये नबी की हदीस बयान कर रहा हूं। आओ तावीलात पेश करने वालों, आओ तावीलात बनाने वालों, आओ एक्सक्यूजेस और बहाने बनाने वालों, आओ बाल की खाल निकाल कर रब के सजदे को दूसरों के लिए जायज बताने वालों, आओ सुनो ये हदीस को। इब्ने माजा की हदीस, मुआज़ आए हैं शाम के सफर से, अल्लाह के नबी के सामने सजदा रेज़ हो गए। अल्लाह के नबी ने पूछा, मुआज़ क्या कर रहे हो, मुआज़ ये क्या कर रहे हो, उठो उठो। मुआज़ ने कहा, या नबी अल्लाह, शाम के सफर
سفر سے آیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے بڑوں کو عزت کے لیے سجدہ کر رہے تھے۔ جب میں نے وہ دیکھا میرے دماغ میں فوراً خیال آیا کہ ایسے عزت کے لائق تو محمد رسول اللہ ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے آ کر سجدہ کیا۔ اللہ کے نبی کے لیے جو معاذ نے سجدہ کیا تھا وہ عبادت والا سجدہ نہیں، اللہ کی قسم کوئی صحابی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا، یہ عزت کا سجدہ تھا جو حضرت معاذ نے کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگوں نہ کرو ایسا نہ کرو، یاد رکھو اگر میں یہ سجدہ عزت کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو کرے، لیکن یہ بھی جائز نہیں۔ کون ہے یہ کائناتوں کے اندر جو نبی سے زیادہ عزت والا ہو؟ کون ہے انسانوں کے اندر جو محمد الرسول اللہ سے زیادہ افضل ہو؟ یاد رکھو لوگوں، جب محمد الرسول اللہ نے عزت کا سجدہ اپنے لیے پسند نہیں کیا تو ان کے بعد کوئی غیر نتھو خیرے کے لیے سجدہ جائز نہیں، یاد رکھنا۔ شبرم بشبرن، ذراعم بذراعین، بالش پر بالش یہودیوں کو کاپی، بزرگوں کو سجدہ، خبروں کا سجدہ، عالموں کا سجدہ، درویشوں کا سجدہ، مشرکوں کی علامت۔ لعنت بھیجی اللہ کے نبی نے، اور اللہ کے نبی نے یہودیوں پر یہ عمل کی وجہ سے لعنت بھیجی ہے۔ اب یہ عمل جو کرے گا اس پر لعنت بھیجی پڑے گی اللہ کی، یاد رکھیے گا۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ یہ قوم کاپی کرے گی۔ اللہ کے نبی نے آگاہ کیا تھا کہ دیکھو ہر معاملے کے اندر دیکھ لو، جانچ لو، پرکھ لو، کہیں یہ ہمارا عمل یہودیوں کے مطابق تو نہیں، کہیں یہ ہمارا عمل عیسائیوں کے مطابق تو نہیں، جانچو، ہر معاملے میں جانچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں اسلام کے عبادات کے اندر بھی بتایا ہمیں، دیکھو 10 محرم کا روزہ وہ 1 رکھتے ہیں، ان کی مخالفت میں ہم 2 رکھیں گے۔ اذان دینے کا مسئلہ آیا، عبادت کے لیے بلانے کا مسئلہ آیا، لوگوں نے کہا گھنٹہ بجاؤ، کہا نہیں نصرانی بجاتے ہیں، آگ جلاؤ، کہا نہیں مجوسی، کہا نہیں ان کی سب کی مخالفت کی جائے گی، اذان دی جائے گی۔ عبادات کے اندر یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی قابل غور ہے جو مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہفتہ اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے ہیں، اکثر، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ مشرکوں کے عید کے دن ہے، میں ان کی مخالفت کے لیے ہفتہ اور اتوار کا روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبادتوں میں مخالفت، عادات میں مخالفت، ہاں روزانہ کے معاملات میں مخالفت، لیکن امت کاپی کرنے پہ آ گئی آج۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پڑھو جا کر ابو داؤد کی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، یہ دین غالب رہے گا اس وقت تک جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے، افطاری میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہودی اور نصرانی افطاری میں دیری کرتے ہیں۔ آج امت کو بتایا گیا کہ بھائی افطار کا وقت ہو گیا، کھول لو، افطار کر لو، تمہارا روزہ ختم ہے، سورج غروب ہو چکا ہے۔ نہیں، 5 منٹ احتیاط کے جناب، نہیں، اللہ کے نبی نے کہا دیر سے افطاری کرنا یہودیوں کی علامت ہے۔ شبرم بشبرم، بالش بھر بالش، ہر معاملے کے اندر کاپی در کاپی، کاپی پیسٹ کا مسئلہ پورا۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے یہودیوں کے حال چال سے، یہودیوں کی عبادت جیسی عبادت سے۔ قبلے کے لیے اللہ کے نبی نے، پڑھو جا کر 4 پاری کی آیتیں، کیا کہے اللہ؟ اے محمد رسول اللہ، آپ کی خواہش کو ہم جانتے ہیں کہ آپ بیت المقدس سے قبلہ ہٹا کر مکے کی طرف کرنا چاہتے ہیں۔ کس کا قبلہ؟ یہودیوں کا قبلہ تھا پہلے، نصرانیوں کا قبلہ تھا پہلے، لیکن اللہ کے نبی نے مخالفت کی اور اپنے قبلے کو اللہ سے دعا کر کے مکہ کعبۃ اللہ بنایا۔ عبادتوں میں، تدفین میں، میت کی تدفین میں اللہ کے نبی نے مخالفت کی۔ سنو یہ حدیث بھی بڑی قابل غور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں گئے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب کبھی کوئی جنازے میں جاتے تو کھڑے رہتے یہاں تک کہ میت کو دفن کیا جاتا، جب تک خبر میں نہ اتارا جائے
اللہ کے نبی کھڑے ہوتے. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک نصرانی عالم آ گیا, ایک یہودیوں یا نصرانیوں کا عالم آ گیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح سے تم کھڑے ہونا تدفین تک, ہم بھی ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فوراً بیٹھ گئے اور کہا دیکھو تم بھی بیٹھو اور ان کی مخالفت کرو. اللہ اکبر. مخالفت, یہودیوں کی مخالفت, نصرانیوں کی مخالفت ہمیں بتائی گئی ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائی یہ روایت بھی بڑی اہم ہے ہمارے لیے, دارمی کی صحیح روایت جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی مخالفت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس شخص کو ساری سہولتیں مہیا ہو, ہاں کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ حج نہ کرے, بلا عذر, کوئی ظالم بادشاہ نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, نہ روپیے پیسے کا مسئلہ ہے, بلا عذر کے جو شخص حج کیے بغیر مر جائے گا تو وہ یا تو یہودیوں کی موت مرے گا یا تو نصرانی کی موت مرے گا. اللہ اکبر. دارمی کی صحیح روایت ہے. مخالفت, ہر معاملے میں مخالفت. یہاں تک کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابو داؤد کی, کہا تم جوتوں سمیت بھی نماز پڑھا کرو کیونکہ یہودی جوتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. اور ہمارے ہاتھ بدخماش کم عقل لوگ سعودی عرب کے 2-3 فوٹوز لے کے جہالت پھیلاتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ یہ دیکھو یہ مکے کے اندر وہابی اہل حدیث نام کے لوگ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, پیر پھیلا کر نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائی ہوش کے ناخن لو, جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا مسلمانوں کی نشانی ہے. ہمیشہ بغیر جوتوں کے نماز پڑھنا, عبادت کرنا یہودیوں کی علامت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا, شداد بن اوس کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, کہ تم کبھی کبھی جوتا پہن کر بھی نماز پڑھو, یہودیوں کی مخالفت ہوگی. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا, بخاری کی روایت جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم سفید بالوں کو رنگ لیا کرو, جب تمہاری داڑھی بڑھاپے میں سفید ہو جائے تو تم بالوں کو رنگ لیا کرو کیونکہ یہودی نہیں رنگتے, تم رنگنا ان کی مخالفت میں. اللہ اکبر. کتنا خیال دیکھو ان کی مخالفت کا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی جو ہے نا باتوں کی مخالفت, چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اور اسی طریقے سے یہ انس بن مالک کی روایت ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم مونچھوں کو ترچواؤ داڑھی کو چھوڑ دو, مونچھوں کو ترچواؤ داڑھی کو بڑھاؤ اور یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ دونوں کو بڑھاتے ہیں. ایک اور روایت میں کیا کہا, دیکھو تم اپنے داڑھیوں کو نہ مونڈو, داڑھیوں کو چھوڑو اور اپنے مونچھوں کو بڑھاؤ کیونکہ یہ داڑھی مونڈنا مشرکوں کی علامت ہے. اللہ اکبر. اور آج جمعے کو جمعہ چلو اور چکنا کرو جناب, ارے ابھی تو تھوڑا کھرکھرا مشرک ہوں, تھوڑا اور چکنا مشرک بناؤ, تھوڑا اور کم لیول کا مشرک دکھ رہا ہوں, تھوڑا اور بڑے لیول کا مشرک بناؤ. اللہ اکبر. میرے بھائی مخالفت کرنا ہے, مخالفت کرنا ہے یہودیوں کی, مخالفت کرنا ہے نصرانیوں کی, مخالفت کرنا ہے مشرکوں کی, مجوسیوں کی, یاد رکھنا. اور یہ امت شبرم بشبرم, بالش در بالش, چھوٹے چھوٹے معاملات میں. یہ روایت بھی سننے کے لائق ہے. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی تعویذوں سے شروع اس کی زندگی, مرے تک تعویذوں میں لطف رہتا. تھوڑا بڑا ہوا بچہ, پسلیاں اچھلنا شروع ہوئی, سمجھتے ہیں چھوت کی بیماری لگ گئی. ارے میری اماں, ارے میرے بھائی, بچہ بڑھ رہا ہے, میدا بڑھے گا, آنتیں بڑھیں گی, پسلیاں بڑھیں گی, جمائیاں بھی آئیں گی, الٹیاں بھی ہوں گی, پسلیاں بھی اچھلیں گی. ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے, سب کو ہوتا ہے, کسی ایک کو نہیں. تعویذوں سے زندگی شروع ہماری. ذرا بچہ بیمار ہوا تعویذ, ذرا مسئلہ ایسا ہو گیا پیر میں تاگا, ہاتھ میں تاگا, ذرا ایک خود گاڑی پہ سے گر گیا بائیں پیر میں کالا تاگا, ذرا ایسا مسئلہ ہو گیا تھوڑا بار بار بیمار پڑ رہا ایک موٹی تعویذ. تعویذوں کے اندر زندگی لت پت. مخالفت کرنا یہودیوں کی. یہ روایت سن لو تعویذ گنڈوں کے تعلق سے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ, ابو داؤد کی روایت ہے, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن مسعود کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد کی ہے. کیا ہوا, ایک دن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں دھاگا. عبداللہ بن مسعود آ کر کہنے لگا یہ کیا ہے زینب, یہ کیا دھاگا ہے؟ کہا اے عبداللہ یہ دم کیا ہوا دھاگا ہے, اس پر منتر پڑھ کے دیے جناب, ایک
اس پر کچھ ڈال کے دیے ہیں, یہ دھاگا اس لیے میں پہنی ہوں تاکہ میری پرابلم دور ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دھاگا لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر پھینک کر کہا, اے عبداللہ کی اولاد, یاد رکھو یہ جو دھاگے کا شرک ہے, یہ جو دھاگے کا شرک ہے, عبداللہ کے خاندان سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں, ہمارا کام نہیں. یاد رکھو اے میری بیگم زینب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, یہ تعویذ, یہ گنڈے, یہ پلیتے, یہ دھاگے, یہ سب شرک میں ہے, یاد رکھو. حضرت زینب نے کہا, ارے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے آنکھ میں درد تھا, ایک یہودی کے پاس, یہودن کے پاس میرا آنا جانا ہے, دوستی ہے, جب میں نے اس کو یہ تکلیف بتائی, اس نے ایک دھاگے پر دم کیا, جیسے ہی اس نے دم کر کر مجھے دھاگا دیا, میری تکلیف دور ہو گئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا, دیکھو شیطان کچوکے لگاتا ہے اپنے ہاتھ سے, چمٹتا ہے, جیسا ہی یہ شرکیہ اعمال کرتے ہیں وہ اپنا ہاتھ پیچھے لے لیتا ہے, جیسے ہی تم توحید پر آتے ہو پھر یہ کچوکے لیتا ہے. یاد رکھو تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہی کافی ہے, کیا اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے لوگوں کے رب, اے لوگوں کے رب, ہمیں شفا عطا فرما, ایسی شفا عطا فرما کہ اس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو, تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے, تیرے سوا اور کوئی نہیں. کون پڑے دھاگے پر, کون منتر پڑھ کے دیے دھاگے پر؟ تعویذ پہننا کس کی علامت؟ یہودیوں کی علامت ہے, یہودیوں کی علامت ہے تعویذیں پہننا, یہ جائز نہیں اسلام کے اندر. اور کچھ ایسے بدماش اور کم عقل لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں, ارے جناب تعویذ نہیں, قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت لکھ کے لگائے ہیں, قرآن کی آیت ہے جو ہم لکھ کے لگائے ہیں. میں پوچھتا ہوں کتنے بے وقوفی ہے تمہاری, جب کوئی ڈاکٹر تمہیں کوئی دوائی لکھ کر دیتا ہے, کھانسی کی ٹونک لکھ کر دیتا ہے, تم لٹکانے کے بجائے پیتے ہو اسے. لٹکائے تو کم ہوتا کہ کھانسی, دوا لٹکانے سے بیماری دور ہوتی کیا؟ نہیں. قرآن بھی شفا ہے, لٹکانے سے نہیں پڑھنے سے شفا ہے. اور کتنی نکمی ہماری قوم, ہاں قرآن کی آیتیں لٹکاتی ہے اپنے گلے کے اندر, اپنے بازوؤں میں, اپنے کمروں کے اوپر, اور وہ قرآن کی آیتیں لے کے بیت الخلاء اور ٹوائلٹ میں جاتی ہیں. اعوذ باللہ. کیا قرآن کی بے حرمتی نہیں؟ میرے بھائی, مخالفت کرنا ہے, یہودیوں کی بھی مخالفت کرنا ہے, نصرانیوں کی بھی مخالفت کرنا ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی, دوسری پیشن گوئی کی طرف آ رہا ہوں. یہودی اور نصرانیوں کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ہر معاملے میں چیک کرنا, اسکول کو بھیجنا اپنے کو یہودیوں کے اسکول کو بھیجنا پسند ہے آج, ان کا سلیبس, ان کا اسکول, نصرانی مذہب کا اسکول, کرسچن مشنری کا اسکول, یہ کانوینٹ اسکول, یہ زبردست رہتا بھائی, یہاں پر بچے بہت ترقی کرتے ہیں ہمارے. خیر چلیے آئیے دوسری پیشن گوئی کی طرف ہم جاتے ہیں. دوسری پیشن گوئی جس کے یہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حاکم کی یہ صحیح حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری امت داء الامم میں مبتلا ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قریب میری امت داء الامم کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی یہ داء الامم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فخر اور تکبر کرنا داء الامم ہے, مال و دولت جمع کرنے کی کوشش کرنا داء الامم ہے, ایک دوسرے سے بغض و حسد کرنا داء الامم ہے. اللہ اکبر. کیا یہ بیماریاں آج یہودیوں کی ہمارے اندر نہیں؟ کیا یہ بیماریاں, یہ قباضتیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں پہلے سے بتائی تھی, اس سے بچ کر رہنا ہے, کیا ہمارے اندر نہیں؟ یہ حسد کرنا, یہ بغض کرنا یہودیوں کی علامت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قریب یہ امت تکبر اور فخر کے معاملے میں بیماری میں مبتلا ہو جائے گی. اور آج دیکھیے امت کا حال, آج دیکھیے آپ, ہر انسان اترا کر چلتا ہے, ہر انسان تکبر میں لطپت ہے, ہر انسان سمجھتا ہے میں سب سے اچھا. تکبر یہی ہے, تکبر یہی ہے کہ اپنے آپ کو سب سے اچھا, اعلیٰ سمجھنا, دوسروں کو گرا ہوا سمجھنا, یہ تکبر ہے. ابلیس نے کیا تھا, ابا واستکبر وکان من الکافرین. تکبر کیا تھا نا, کیا کہا تھا؟ خلقتنی
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اچھا ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، وہ مٹی کا ہے، کمتر ہے۔ تکبر کی بیماری آنے والی اللہ کے نبی نے ہم نے بتایا تھا، اس سے بچنا میرے بھائی۔ آج غرور، آج تکبر کا سلسلہ اتنا عام، اور یہ داء الامم کے اندر دوسرا نقطہ کہ دنیا کی مال و دولت حاصل کرنے کی کوشش، ایک دوسرے کو مال و دولت میں پیچھے چھوڑنے کی کوشش، مال و دولت حاصل کرتے کرتے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش، آج یہ بیماری امت کے اندر آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، امت کے اندر آ گئی۔ آج آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج معاملہ آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر کے کہ آج یہ غرور، یہ تکبر شادیوں کے اندر نظر آتا ہے ہمیں۔ آج شادی بیاہ میں نظر آتا ہے، حیدرآباد کی سرزمین پر ہر روز کروڑ روپیہ صرف اپنے تکبر اور انانیت کے لیے خرچہ کیا جاتا ہے، صرف اپنے تکبر کے لیے، اپنے غرور، اپنے ٹھاٹ بات کو بتانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے کے شادی خانوں پر خرچ، لاکھوں کروڑوں روپے کا جو ہے نا کھانا پکانا، یہ سارا خرچ غرور و تکبر کے لیے، بتانے کے لیے لوگوں کو۔ کیا بولتے ہیں؟ 4 لاکھ کا لیے تھے، ہم 10 لاکھ کا لیتے۔ تمہاری شادی اتنے کی 50 پکوان ہوئے تمہارے، تمہارے مقابلے میں آ جائیں گے، آؤ۔ غرور، تکبر خاندانوں کے اندر ہے یہ چیز۔ پھپھیرا بھائی کون سا لیا گاڑی، ممیرا بھائی اب سوچتا، او خلیرا بھائی کون سا لے لیا، اب آ کے پھپھیرا بھائی سوچتا، وہ چچیرا بھائی کون سا لے لیا، میں یہ لے لیتا ہوں، اس کا موبائل بڑا، میرا موبائل چھوٹا، اس کی گاڑی اچھی، اس کا گھر بڑا، میرا گھر چھوٹا، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے۔ یہ بیماری کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، اور یہ بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے میرے بھائی کہ لوگوں کے سامنے ٹھاٹ بات بتانے کے لیے ہمارے داماد ڈاکٹر، ہمارے داماد انجینئر، ہمارے داماد فلاں، اس لیے آج رشتوں کی رکاوٹ کا معاملہ بنا ہوا یہ غرور تکبر۔ یہ غرور تکبر رشتوں کی رکاوٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اچھا وہ چھوٹے خاندان کا ہمارا رشتہ، ہماری بچی وہ چھوٹے خاندان میں، اچھا ہمارا بچے کا رشتہ چھوٹے خاندان میں، ہمارا رتبہ بڑا، ہمارا مقام بڑا، ہاں ہمارا اسٹیٹس ہے معاشرے کے اندر، وہ چھوٹے نااہلوں میں شادی کر دیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ میرے بھائی یہ غرور تکبر کی بیماری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں غرور تکبر اللہ کی چادر ہے، اللہ کہتا ہے جو کوئی مجھ سے اسے کھینچے گا میں اسے پھاڑ کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر، تکبر اللہ کی چادر ہے۔ آپ کے میرے لیے غرور تکبر کیا گندے ایک نقطے پانی سے پیدا ہوئے سو اپن کا غرور صاحب، کدھر کا غرور؟ ایک سیکنڈ کے اندر یہ دل کی دھڑکن رکی، تمہاری روح نکلی، تمہارا حصہ تمام کا تکبر جناب۔ کس بات کا تکبر کہ ایک دن بغیر کھائے نہیں رہ سکتے، ایک منٹ بغیر سانس لیے بغیر ہوا کے نہیں رہ سکتے، کہاں کا تکبر جناب؟ کہاں کا تکبر، کہاں کا غرور؟ اللہ اکبر، اللہ کی چادر ہے میرے بھائی۔ یہ بیماری اللہ کے نبی نے پہلے ہی ہم سے بتائی تھی، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مسئلہ ہماری امت کے اندر سے ایک اور واضح کرنا چاہتا ہوں جناب، ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ دنیا کی چاہت کا مسئلہ، ہاں یہ دنیا کی مال و دولت کے حرص کا مسئلہ۔ اہل حدیثوں سے مخاطب ہوں، امت مسلمہ کے اندر اہل الحدیث سے مخاطب ہوں۔ آج رشتے ڈھونڈنے والے یہ بات پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کے صرف بچیوں کے رشتے ہیں، بچوں کے رشتے نہیں، صرف لڑکیوں کے رشتوں کے بایو ڈیٹے جمع ہو رہے ہیں، لڑکوں کے رشتوں کے کوئی بایو ڈیٹے نہیں۔ کیا ارادہ ہے؟ کیا اہل حدیث بچی کو کر کے لائیں گے؟ نہ جہیز ملے گا، نہ جھوڑا گھوڑا ملے گا، نہ گھر ملے گا، نہ دنیا ملے گی، نہ مال و دولت ملے گا۔ اہل حدیثوں، تم اللہ کے نبی کے صحابہ کے اصل چاہنے والے ہو، تم اصل وارث ہو صحابہ کے دین کے، تم اصل وارث ہو صحابہ کے نقش قدم کے، تم اصل وارث ہو سلف صالحین کے راستے کے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے بچوں کے رشتے تم جوڑا گھوڑا مانگنے والوں میں دینا چاہتے ہو؟ کہاں گئے اہل حدیث بچوں کے رشتے؟ کیوں نہیں آ رہے اہل حدیث بچوں کے رشتے؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا جو اہل حدیث ہماری بہنیں مجبوری طور پر شرک، کفر اور بدعت کے گھرانوں میں بیاہ ہو کر جا رہی ہے، ان سے جو جو مشرکانہ کام ہوں گے، جو جو ان سے بدعت کے کام
کام ہوں گے اہل حدیث لڑکے جو اپنی بہن کے ہوتے ہوئے, اہل حدیث لڑکی کے ہوتے ہوئے دوسرے گھروں میں شادی کیے تھے, ان کے سر پر آنے والا ہے سارا مسئلہ. ایک اہل حدیث لڑکی رشتہ ڈھونڈ رہی ہے, اہل حدیثوں میں نہیں, عمر بڑھ رہی ہے, ماں باپ نے پکڑا اور ایک بدعتی گھرانے میں نکاح کر دیا. اللہ کی قسم لوگوں یاد رکھنا, وہ اہل حدیث نوجوان جس کے ہوتے ہوئے ایک اہل حدیث بہن بدعتی گھرانے میں جا کر وہاں بدعتی کام کرے گی, یہ اہل حدیث گھرانے کے لڑکوں پر سارا وبال آئے گا. یاد رکھنا آئے گا, آئے گا. سوال ہوگا حقوق العباد کا سب لوگوں سے. حسد, آج حسد کا مسئلہ, بغض کا مسئلہ کیا ہو گیا میرے بھائی. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے لکڑی جو ہے نا راکھ بن جاتی ہے, دیکھتے ہی دیکھتے لکڑی کوئلہ بن جاتی ہے. حسد اور بغض کا مسئلہ ہے میرے بھائی. حسد مومن کی نشانی نہیں. جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہاں حسد نہیں ہوتا. جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہاں پر بغض نہیں ہوتا مسلمانوں سے. آج حسد کا معاملہ, وہ ترقی کر رہا میں نہیں کر رہا ہوں, وہ پا لیا میں نہیں پا رہا ہوں, وہ کر لیا میں نہیں کر رہا ہوں. اللہ اکبر, یہ حسد کا معاملہ. اور اس بارے میں گستاخی معاف کے ساتھ یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حسد کا معاملہ, حسد کی بیماری, یہ جو ہے داء الامم کی بیماری, یہ حسد کی بیماری عام لوگوں کے علاوہ ایسے لوگوں میں بھی آ گئی ہے جو دیندار بھی ہے اور علم والے بھی ہے. اللہ اکبر. دین کا کام کرنے والوں میں حسد کی بو, دین کا کام کرنے والوں میں بغض, کہ فلانے کی اتنی زیادہ تعداد میں فالوئنگ, فلانے کی اتنی زیادہ تعداد میں فالوئنگ, فلانے کو اتنا وقت دے دیا گیا, فلانے کو اتنا وقت نہیں دیا گیا, اس کو زیادہ اہمیت دی گئی, مجھ کو کم اہمیت دی گئی. میرے بھائی اس میں سے حسد اور بغض کی بو آتی ہے. مناسب نہیں ہمارے لیے, یہ مناسب نہیں. اللہ کے نبی نے یہ پیشن گوئی کی کہ امت داء الامم کی بیماری میں مبتلا ہوگی, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. وقت بہت کم ہے, باتیں اور بہت آپ کے سامنے رکھنی ہے. کوشش کروں گا تھوڑا جلدی جلدی باتوں کو رکھنے کی. تھوڑا دماغ ادھر حاضر رکھیے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشن گوئی کی 1400 سال پہلے. اللہ اکبر. راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ابو داؤد کی یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی کیا تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں نہیں نہیں, تعداد میں کثیر ہوں گے, تعداد میں بہت ہوں گے, لیکن سیلاب کے پانی میں تنکے بہتے ہیں, تنکے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, ویسی تمہاری ویلیو ہو جائے گی. تعداد تو بہت ہوں گی, تمہاری قدر و قیمت ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اللہ کے نبی نے 2 وجہ بتائی. آگے حدیث کے اندر 2 وجوہات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. پہلی بات یہ بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کفار مشرکین کے دلوں سے تمہارا رعب اللہ نکال دے گا. اللہ اکبر. کیا ہے پہلا مسئلہ؟ کفار اور مشرکین کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیا جائے گا. وہ تمہارے سامنے کھڑا ہو کر پستول تان کر تم پر گولی داغ دے گا, تمہارا خوف ختم ہو جائے گا. اچھا, یہ حدیث کے ایک ٹکڑے سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ کفار اور مشرکین کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان والوں کا رعب کفار اور مشرکوں کے دلوں میں ہوتا ہے رعب, لیکن نکال دیا جائے گا, اللہ نکال دے گا. ایک دل کافر اور مشرک کا, ایک دل مسلمان کا, مکافروں کے دلوں میں سے, مشرکوں کے دلوں میں سے اللہ مسلمانوں کا رعب نکال دے گا اور مسلمانوں کے دلوں میں وہن کی بیماری ڈال دے گا. اللہ اکبر. وہن کی بیماری ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا, اللہ کا نبی وہن کیا ہے؟ کہا وہن یہ کہ دنیا سے شدید محبت اور مرنے کا خوف. اللہ اکبر. موت سے نفرت. دیکھو اب آج مسئلہ ایسا, دنیا دنیا دنیا, میرا مال, میرا گھر, میری تعلیم, میرا بزنس, میرے بیوی, میرے بچے, یہ دنیا کی رونق, یہ دنیا کی چمچماہٹ, یہ دنیا کی ساری نعمتیں. انسان اتنا چاہتا ہے کہ اس سے ایک نعمت بھی چھین لی جاتی ہے تو گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. کل تک پیسہ تھا آج نہیں, پریشان. کل تک گھر تھا آج نہیں, پریشان. کل تک گاڑی تھی آج نہیں, پریشان.
کل تک رشتہ دار تھے آج نہیں پریشان. دنیا کی محبت ہے انسان کی, اور موت سے اتنی نفرت کہ آج امت پر ظلم ہو رہا ہے. ہم میں سے ایسے بھی بیچارے ہوں گے, بیچاری کہہ سکتا ہوں اور کیا کہوں, بزدل کہوں گا تو آپ لوگ کہیں گے ایسا کیسا بزدل کہتے ہیں ہم کو, بیچارے کہتا ہوں. امت پر ظلم ہو رہا ہے, پورے امت پر ظلم ہو رہا ہے, منصوبے بنائے جا رہے ہیں امت پر ظلم کرنے کے. اور امت کا ایک اکثریت کا طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے کام میں مگن ہے. جناب چھوڑو, ڈر, مرنے کا ڈر ہے, یہ موت سے نفرت ہے, یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھاؤ گے تو دشمن تمہیں مار ڈالے گا. اللہ کی قسم لوگو, ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو موت کا وقت لکھا ہے اس سے پہلے یہ ساری کائنات مل کر بھی مجھے مار نہیں سکتی. وہن کی بیماری اللہ کے نبی نے کہا, اور آج یہ ڈرپوک, نکما, نالائق, یہ مسلمان جس کو کنتم خیر امت کہا گیا تھا, سب سے ڈرپوک انہیں چاہیے آج. ڈر, وہن کی بیماری بولتے اس کو. اور میرے بھائی, اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشن گوئی کی تھی. وہ پیشن گوئی کیا؟ اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک. پیشن گوئی آنے والے وقتوں کے بارے میں بات ہے, اور یہ جو برے اعمال بتائے جا رہے ہیں یہ ہوں گے کا مطلب ان سے بچ کے رہنا ہے, اس لیے پہلے کا پہلے آگاہ کیا جا رہا ہے. دیکھو آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے, مطلب وہ کرنا نہیں ہے, جا کے اس سے بچ کے رہنا ہے. حضرت انس کہتے ہیں, ابو داؤد کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک لوگ مسجدوں کو سجانا نہ لگے. سجانا شروع کر دیں گے مسجدوں کو, آباد کرنے کے بجائے صرف ڈیکوریشن پر جو ہے نا ان کا دھیان ہوگا. کبھی نماز کو آتے نہیں, جمعے کو جمعہ آ کے کوے کے ڈھونگے مار کے چلے جاتے, سب سے پیچھے نماز پڑھ لیتے, دل بولا تو آ جاتے. سجدوں سے آباد نہیں کریں گے. قیامت کے قریب لوگ صرف ڈیکوریشن کریں گے, لائٹ لگاؤ, جھومر لگاؤ, چمچماٹ کی لائٹ لگاؤ, وہ کلر مالو, پینٹ کرو, غالین بچھاؤ, اس پر پورا دھیان ہوگا لوگوں کا. سجدے کر رہے نہیں کر رہے اس پر دھیان نہیں ہوگا. اس سے بچنا ہے میرے بھائی. اور یہ عبادت گاہوں کو سجانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عبداللہ بن عباس کی روایت ابو داؤد کی ہے, اللہ کے نبی نے کہا مسجدوں کو مت سجاؤ, مزین مت کرو, کیونکہ یہودی اپنی عبادت گاہوں کو مزین کرتے ہیں. اللہ اکبر. مخالفت کرنا ہے ان کی, مخالفت. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے میرے بھائی, وہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, بخاری کی یہ حدیث. اللہ اکبر. میرے بھائی پوری امت کا انحصار یہ بات پر ہے, یاد رکھنا, پوری امت کا. کیا ہوا؟ عراق میں ظلم ہوا, کیا ہوا لیبیا میں ہوا, کیا ہوا سیریا میں مسئلہ ہوا, ارے کیا ہوا جناب افغان میں مسلمانوں کو مارا گیا, گجرات میں مسلمانوں کو مارا گیا, الیپو کا مسئلہ ہوا, فلانے جگہ کا مسئلہ ہوا. بھائی گجرات کے معاملات اٹھا لیجئے, ایک برما کے مسئلہ اٹھا لیجئے, دعا کر رہے ہیں اللہم انصر المسلمین فی کل مکان. مولا مدد کر مسلمانوں کی. آج 15 سال سے دعائیں ہو رہی ہیں ایسی, 15-20 سال سے ایسی دعائیں ہو رہی ہیں. اللہم مجدد, اللہ انہیں تباہ کر دے, اللہ ان کے اندر اختلاف پیدا کر دے. دعائیں کی جا رہی ہے, دعائیں مانگی جا رہی ہے, یا نہیں؟ مکے کے اندر بھی دعائیں مانگی گئی, مدینے میں بھی دعائیں مانگی گئی, دنیا کے ہر ایک مسجد کے اندر کیا خاص طور پر دعائیں کی گئی, رمضان کے مہینے میں دعائیں کی گئی. یہ حدیث میرے بھائی, یہ حدیث سننا اور اپنے آپ کی اصلاح کرنا. راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا, ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. میری امت پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ جو کمائی کما رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے. اللہ اکبر. حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی. آج مسئلہ آپ دیکھ لیجئے, چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر انسان پیسے کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے. کیا بیچ رہا ہے, کیا خرید رہا ہے, اندازہ ہی نہیں, اسے جاننا ہی نہیں چاہتا انسان. کہاں انویسٹمنٹ کر رہا بھائی,
وہ آن لائن کا کچھ نیا بزنس سوچا نکلا ہوا ہے, وہ اس میں ڈال دیتا ہوں بھائی. وہ شیئر بازار کا مسئلہ ہے بھائی, وہ آن لائن شیئر وہاں سے خرید لیتا ہوں بھائی. کیا پروڈکٹ خریدا جا رہا ہے, کیا بیچا, مجھے کیا 10,000 دے رہا ہوں, 1,00,000 دے رہا ہوں, مہینہ کو 5,000 کا پروفٹ آ رہا ہے, حرام ہو حلال ہو مجھے کیا. پوری امت کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے. آج معمولی چھوٹی مثال دے دیتا ہوں صاحب, چھوٹی مثال. آج کل فوڈ ڈیلیوری کی سروس دے رہے ہیں لوگ, نام نہیں لینا چاہتا ہوں. فوڈ ڈیلیوری آن لائن میں فوڈ بک کرتے ہیں, اس کے اندر بھی حرام کمائی ہے. انسان اپنے دوست سے آرڈر بک کرواتا ہے اور وہ آرڈر کینسل کروا دیتا ہے اور خود بیٹھ کے کھا لیتا ہے. کیا کمپنی کے کھاتے میں. چند ایسے بھی معاملات سننے میں آئے, ایسے لوکیشنز پر جا کر کھڑے ہو جاؤ, گھر تو قریب ہے لیکن وہ لوکیشن کے حساب سے لمبا راستہ بتائے گا, پیسے زیادہ ملیں گے. حلال ہو جائے گا کیا؟ چھوٹی بات بتا رہا ہوں, بہت چھوٹی بات. ایسے اور بہت سارے مسئلے ہمارے پاس, ایسے بہت سارے. امت کو پرواہ نہیں ہوگی. آج دیکھو پرواہ نہیں, بس اونلی انکمنگ, آتے رہن دو بھائی, آتے رہن دو پیسہ. اور اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں اس شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی جس کا کھانا حرام کا ہے, جس کا پینا حرام کا ہے, جس کی سواری حرام کی ہے, جس کے کپڑے حرام کے ہیں. اللہ اکبر. اللہ دعا قبول نہیں کرتا حرام کھانے پینے والوں کی. یہ پیشن گوئی اللہ کے نبی نے کی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت سناؤں گا انشاءاللہ, اور کوشش کروں گا یہاں پر بات ختم کرنے کی کیونکہ وقت زیادہ ہو چلا ہے. راوی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں, میری امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو زنا, ریشم, شراب اور موسیقی, 4 باتیں. میری امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو زنا, شراب, موسیقی اور ریشم کو حلال کر لیں گے. اللہ اکبر. آج دیکھو آپ, زنا کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ ایک مرد عورت غلط کام کرے. آنکھوں کا زنا بھی ہے, ہاتھوں کا زنا بھی ہے, پیروں کا زنا بھی ہے. تم یوٹیوب پر کچھ غلط دیکھتے ہو, تمہاری آنکھوں کا زنا ہے. تم کچھ غلط سنتے ہو, آج انسان اس کو حرام سمجھ رہا ہی نہیں, حلال سمجھ لیا ہے. کامن ٹائم پاس, انٹرٹینمنٹ ہے جناب, ٹائم پاس کی چیز ہے یہ نہیں دیکھوں گا تو وقت نہیں گزرے گا. اللہ اکبر. گناہ بھی نہیں سمجھ رہا انسان. شراب, نشے کی چیزیں حرام حلال کر لی جائیں گی, انسان حرام کو حلال سمجھنے لگے گا. کش پہ کش مارنا, بیڑی پہ بیڑی, سگریٹ پہ سگریٹ, گٹکے پہ گٹکا, اور حلال حرام نہیں سمجھ رہا اس کو. حرام ہے. اللہ کے نبی نے واضح طور پہ کہا جس کی زیادہ مقدار سے نشہ آتا ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. 1 گلاس شراب پینے سے تمہیں نشہ آتا ہوگا, اس کا 1 قطرہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. سگریٹ کے تھوڑے زردے سے نہیں, زیادہ زردے سے نشہ آتا ہوگا, سگریٹ جتنا بھی نشہ تمہارے لیے حرام ہے. چھوٹے گٹکے کی پاکٹ نہیں, بڑے گٹکے کے پاکٹ سے نشہ آتا ہوگا, اس کی چھوٹی مقدار بھی تمہارے لیے حرام ہے. ایسے لوگ آئیں گے جو شراب کو حلال کر لیں گے. اور ایک مسئلہ کہ میوزک کو حلال کر لیا جائے گا. آج تو میوزک تو حلال, آج ہماری امت کے اندر یہ میوزک سننا ثواب کا باعث بھی بن گیا ہے. قوالیوں کے نام پر, نعتوں کے نام پر پیچھے دھن ڈالی جاتی ہے, پیچھے میوزک کے انسٹرومنٹ بجائے جاتے ہیں. کیا یا رسول اللہ کا نام آ رہا ہے, اللہ کا نام آ رہا ہے, اولیاء کا نام آ رہا ہے. بھائی سنتے جاؤ. اللہ میرے بھائی, اللہ کے لیے سدھر جاؤ. اللہ کے نبی نے میوزک اور اس کے آلات کو حرام کیا ہے, اور اللہ کے نبی نے وہی سنائی کہ آنے والے وقتوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو میوزک کو اپنے پر حلال کر لیں گے. اور آج ہماری نوجوان نسل کا معاملہ ہیڈ فونز لگے ہوئے ہیں, ہیڈ فونز لگے ہوئے ہیں, میوزک سن رہا ہے. کیا اس سے دل کو اس کے سکون ملتا؟ کتے. اللہ اکبر. کتنا شرم کا معاملہ ہے. جو دل اللہ بنائے, جو دل اللہ جس کے خالق ہے, کیا اللہ بہتر جانتے ہیں تیرے دل کو سکون دکھے گا کس سے, یا تو خود جانتا ہے؟ اللہ ہے خالق دل کے, اللہ نے یہ دل بنایا ہے, اور ہمارا خالق بہتر جانتا ہے کہ ہمارے دلوں کو سکون کس سے ملے گا. اور اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں گانوں سے نہیں, موسیقی سے نہیں, قوالی سے نہیں, یہ سب انسٹرومنٹ سے نہیں, اللہ کے ذکر سے تمہارے دل کو سکون ملتا بھائی. اور آج امت کا مسئلہ ایسا کہ جو گانا نہیں سنتا, گانا نہیں گاتا, گانوں پر ناچتا نہیں, انہیں آؤٹ ڈیٹڈ ہے معاشرے کا. ارے کیا یار ہو, اتنا بھی نہیں تمہارے کو. تم پرسوں ڈانس کا کمپٹیشن تھا, نہیں آئے کیا اس میں؟
ارے پرسوں وہ میوزیکل کا شو تھا، اس میں نہیں آئے کیا؟ ہاں نیو ایئر کی نائٹ ہے، سیٹرڈے کی نائٹ ہے، فلانی نائٹ ہے، نہیں آئی تم؟ برتھ ڈے پارٹی کے نام پر میوزک، اللہ اکبر۔ اور آج معاملہ یہ ہو گیا کہ ہمارے اسکولوں کا معاملہ، میرے بھائی اسکولوں کا معاملہ، تھوڑا سا اس طرف توجہ دو کہ ہماری نوجوان نسل کو کہاں لے جا رہے؟ ہمارے ننھے بچے جو اپنی زبانوں سے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اپنے ننھے بچے جو اپنی ننھی زبان سے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آج اسکولوں کا معاملہ یہ کہ اینیول فنکشنوں کے اندر، اینیول ڈے کے اندر ہمارے ننھے بچوں کو نچوایا اور گوایا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ شرم نہیں آتی ہمیں؟ اور ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، اینیول ڈے جو ہوتا ہے وہ پبلک کو لبانے کے لیے ہوتا ہے، اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جس کا اینیول ڈے جتنا بڑا انہیں اتنا اچھا۔ نہیں، یہ ہماری بیوقوفی ہے سراسر۔ چاہے کوئی اسکول ہو، اسلامی اسکول ہو، اکیڈمک اسکول ہو، جو بھی اسکول ہو، جو شو آف کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اینیول ڈے کے فنکشن لوگوں کو بتا کر کہتا ہے ہم اچھا کرتے، بے وقوفی ہے ہماری ان کے پیچھے جانا۔ کلکم رائن وکلکم مسئول۔ کیا تمہارے بچے جو اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، کیا اپنے ہاتھوں پیروں کو ہلا کر وہ سجدے میں جایا کرتے تھے، رکوع کیا کرتے تھے، کیا وہ اسکول کے اینیول فنکشن میں ڈانس کریں گے اپنے زبان سے جس سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس سے گانا گائیں گے؟ کیا ان کے ماں باپ سے ان سے پوچھ نہیں کی جائے گی کہ اپنے بچوں کو تم کہاں لے جا کے ڈالے؟ سب کا یہی مسئلہ ہے، خود بھی بچنا، دوسروں کو بھی بچانا۔ حرام ہے میوزک اسلام کے اندر، جائز نہیں۔ اور یاد رکھنا، قرآن کے مقابلے کے لیے جو چیز لائی گئی تھی وہ میوزک تھی۔ قرآن کے مقابلے کے لیے، قرآن کا اپوزٹ، اللہ کے کلام کو ٹکر دینے کی کوشش کے لیے مکے کی سرزمین پر میوزک کے آلات لائے گئے تھے۔ اور آج وہ حلال ہو سکتی ہے کیا؟ اس سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور ایک مسئلہ ہے میرے بھائی، اور یہ بڑا اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ مسئلہ جو بھی بیان کرنے جا رہا ہوں، یقین جانیے جب میں یہ حدیث پڑھا تو میرے آنکھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو اور دل گھبرانا شروع کر دیا کہ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے کیا پیشن گوئی کی، کیسی غفلت کی ہماری زندگی ہے میرے بھائی۔ آؤ یہ حدیث بھی سننے کے لائق ہے۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے، یقیناً میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہوں گی، اللہ اکبر۔ میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی، بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پہاڑوں کی بڑی بڑی نیکیوں کو باریک باریک ذرات بنا کر اڑا دے گا ہوا میں، اللہ اکبر۔ حج، نوافل، قیام اللیل، روزے، زکوٰۃ، سب ہوں گی نیکیوں کے اندر، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ قیامت میں ان کے نیکیوں کو باریک ذرات بنا کر اڑا دے گا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ذرا کھل کر بتائیے کہ یہ کون ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ اللہ کے نبی ذرا کھل کر بتائیے کیا علامت ہوگی ان کی کہ ہم ان سے بچ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے اپنے بھائی ہوں گے، اللہ اکبر، تمہارے جیسے اپنے مسلمان ہوں گے، وہ راتوں کو تم جیسا قیام کریں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو اللہ نے جو حرام کیا ہے اسے اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے، اللہ تنہائی میں۔ اور آج دیکھیے اب ہر شخص پارسا بنا پھرتا ہے جیسے دودھ کا دھلا ہو، ہر شخص لوگوں پر انگلی اٹھانے، ہر شخص لوگوں کو تانے دینا۔ نہیں میرے بھائی، تمہاری جلوت، تمہاری خلوت، یہ سب اللہ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، یاد رکھنا سب کچھ کھلی ہوئی ہے۔ مولا تجھ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو پیشن گوئیوں میں برائیاں بیان کی گئی ہے نبی کی حدیث میں، اللہ ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ابھی ہم نے اللہ کے نبی کی حدیث میں پڑھا ہے کہ خلوت میں کیے ہوئے گناہوں کے باعث تو ہمارے نیکیوں کو تباہ کر دے گا۔ مولا تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، مولا اپنے رحم کو ہم پر نازل فرما۔ ہم نے جو جلوت اور خلوت میں گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے مولا۔ مولا ڈر لگتا ہے قیامت کے دن رسوائی سے، ہمیں رسوا نہ کرنا مولا، ہمیں رسوا نہ کرنا اللہ، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔